वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा की सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल, नेशनल हाईवे N25 और दीगर तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कई मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरियन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारी, तरबियती मयार और जंगी सलाहियत में इजाफे के लिए किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का दौरा, कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। मुतअद्दिद नौयत के चैलेंजेस का पेशावराना महारत और अज़्म के साथ मुकाबला करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम हैं। फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज को फराहम की जाने वाली खेल और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह बहबूद को बरकरार रखने में खेलों की अहमियत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा, जदीद सहूलियात से आरास्ता तिब्बी मरकज के कयाम पर अमले और इंतजामिया की काविशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। वजीर दाखिला ने बीजिंग पुलिस कॉलेज के हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। वजीर दाखिला ने बीजिंग पुलिस की पेशावराना महारत और तरबियत के मयार को सराहा। व्हीकल स्क्वाड की पेशावराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत देखकर बेहद मुतासिर हुआ हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs बीजिंग पुलिस कॉलेज में 1 माह ट्रेनिंग लेंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। हमने इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,87,265 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में खुशाइन पेशरफ, सनती और मुआशी तरक्की की मजबूत बुनियाद। नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने शेखुपुरा में 220 किलोवाट का कायदे आजम बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन फाल कर दिया। 4 अरब रुपए से जायद लागत से मुकम्मल ये मनसूबा सनती सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करके मुआशी सरगर्मियों को तक़वियत देगा। खुसूसी इक्तसादी जोन्स के लिए जदीद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के फरोग में कलीदी किरदार का हामिल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द की कराची में मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत बहाली की राह पर गामज़िन है। गुज़िश्ता 3 साल में माशी इशारियों में नुमाया बेहतरी आई। शरह सूद 22.5% से कम होकर 10.5% पर आ गई। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट्स में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतर रही। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान। उलमा किराम के लिए एजाजिया कार्ड का इजरा, 25,000 रुपये माहाना एजाजिया मिलेगा। मुआशरे में उलमा और आइमा किराम का मुकाम मुनफरिद है। इमाम मस्जिद दीन का अलमबरदार होने के नाते मुआशरती और दीनी मसाइल का हल पेश करता है। मुआशरे में पैदा होने वाली खराबियों से मुतालिक उलमा अपना किरदार अदा करें। इस्लाम किसी किस्म के फितना और फसाद की इजाज़त नहीं देता। मजहबी मुनाफरत की हौसला शिकनी ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में उलमा किराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। वेनेजुएला अपने तेल की फरोख से हासिल रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा। अमरीकी सामान में ज़राई मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने, तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल होंगे। वेनेजुएला का अमरीका को अपने अहम तरीन तिजारती शराकतदार के तौर पर मुंतखब करना दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। वेनेजुएला सिर्फ अमरीकी मफादात पूरे करने की सूरत में अपना तेल बेच सकेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस। अमरीका का दर्जनों आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से अलहदगी का ऐलान।
अहम आलमी मौसमियाती मुआहिदा और खवातीन के हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा भी शामिल। ये इदारे अमरीकी मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप अमरीका 35 आलमी तंजीमों और 31 अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से निकल रहा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा उन पर खर्च करने की बजाय बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस। अमरीकी शहर मिनापोलिस में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग, अमरीकी खातून हलाक। रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान वाकया पेश आया। खातून ड्राइवर ने रास्ता रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। रद्दे अमल में एक एहलकार ने खातून को गोली मारकर हलाक किया। अमरीकी मीडिया खातून हुकाम के काम में रुकावट डाल रही थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर रद्द अमल। खातून की हलाकत के बाद मिनापोलिस शहर में हालात कशीदा। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। सदर ट्रंप की पॉलिसियां आवाम की सलामती के लिए खतरा हैं, मुजाहिरीन। अमरीकी बहरी और कोस्ट गार्ड का रूसी बहरी जहाज पर कब्जा। रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर को कब्जे में लेना बहरी क़ज़ाक़ी है। ऑयल टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में था। अमरीकी इक़दाम मैरी टाइम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी यकीनी बनाए। रूसी वजारत ख़ारजा जहाज के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल कराएगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट। नाम निहाद शाइनिंग भारत में तालीम के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी दुनिया भर में आश्कार। नाअहल मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर माली जराइम, फ्रॉड और जालसाजी का मरकज बन चुका। रियासती सरपरस्ती में बेरोजगारी, गुर्बत और इफलास के सताए नौजवान जाली डिग्रियों के सहारे बैरून मुल्क फरार। भारतीय पुलिस ने 22 जामियात से 1 लाख जाली इसनाद बरामद की। 10 लाख से ज़ायद जाली इसनाद बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलिया में 23,000 गैर मुल्की तलबा की जाली डिग्रियों के साथ पकड़े जाने की तस्दीक। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर मैल्कम रॉबर्ट्स मोदी की रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क रोजगार के नाम पर जाली डिग्रियों के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स सरगर्म। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म जबर और नस्ल कुशी की रियासती पॉलिसी बेनकाब। मोदी राज में रियासती इदारे हिंदुत्व एजेंडे के ताबे। भारतीय अदाकार और हिदायतकार प्रकाश राज ने मोदी और RSS के गठजोड़ का पोल खोल दिया। RSS को भारत के लिए असल खतरा करार दे दिया। गैर कानूनी, जाबराना और बदउनवान पुलिस ने अवाम को थानों से खौफजदा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म की मौजूदगी में राम मंदिर में परचम कुशाई मोदी और RSS के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। अफगानिस्तान में इंतहा पसंद पॉलिसियां, अदालतों पर भी अफगान तालिबान रजीम की इजारादारी। इंसानी हुकूक की आज़ादियों पर कदगने जारी। अफगान तालिबान रजीम की सख्त गिर और इंतहा पसंद पॉलिसियों ने अवाम का जीना धोबर कर दिया। अफगान जरीदे ऑमो TV ने एक बार फिर अफगान तालिबान की इंतहा पसंद हुकूमत के स्याह चेहरे का पर्दाफाश कर दिया। हिरासत से मुतालिक नया जाबिराना हुक्मनामा जारी। मुश्तबा अफराद की हिरासत 72 घंटों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई। ऑमो TV। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कच्चे का खतरनाक डाकू मीर लठानी ने साथियों समेत कानून के सामने हथियार डाल दिए। पंजाब हुकूमत ने डाकू मीर लठानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी थी। डाकू मीर लठानी की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी। कच्चे में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। RPO बहावलपुर। पाकिस्तान सुपर लीग नए सफर के लिए तैयार। 11वें एडिशन में 2 नई टीमों की शमूलियत। नई टीमों की नीलामी आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। 10 कंपनियों के दरमियान मुकाबला। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट नई फ्रेंचाइज के मुमकिना शहर। PSL सीजन 11 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। PSL के 11वें एडिशन में टीमों के इजाफे की घड़ी आन पहुंची। 2 नई टीमों का ऑक्शन। इस्लामाबाद का जिना कन्वेंशन सेंटर रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठा। नई टीमों के ऑक्शन की तकरीब के लिए रिहर्सल्स मुकम्मल। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम भी मुनफरिद अंदाज में ऑक्शन में शरीक होंगे।
آسٹریلیا نے ایشز سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی۔ سڈنی میں سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست۔ آسٹریلیا نے انگلینڈ کا 160 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ٹریوس ہیڈ مین آف دا میچ، مچل سٹارک 40 وکٹیں لینے پر مین آف دا سیریز قرار۔ ایشز سیریز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ Hint of movement. Apesh, mid off takes it. دمبولا میں پہلا T20 میچ پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری۔ سری لنکا 19.2 اوورز میں 128 رنز پر آؤٹ۔ سلمان مرزا اور ابرار احمد کی 3 وکٹیں۔ پاکستان نے ہدف 16.4 اوورز میں 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ صاحبزادہ فرحان کے 51 رنز، شاداب خان پلیئر آف دی میچ۔ دوسرا میچ کل دمبولا میں ہی کھیلا جائے گا۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ Oh, good shot. Very good. بگ بیش لیگ T20 27ویں میچ میں آج میلبورن سٹارز اور سڈنی سکسرز کی ٹیمیں مد مقابل۔ میچ دن 1:15 پر شروع ہوگا اور پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر میلبورن سٹارز تیسرے اور سڈنی سکسرز چوتھے نمبر پر موجود۔ ہوبارٹ ہریکینز 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ اور موسم کا احوال لیے میں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم اپنے دورے کوئٹہ کے دوران مصروف دن گزاریں گے، بلوچستان کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور صوبے میں جاری ترقیاتی عمل کا جائزہ لیں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم بلوچستان میں دانش اسکول، نیشنل ہائی وے N25 سمیت دیگر اہم ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جبکہ کئی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ ان منصوبوں کا مقصد صوبے میں تعلیم، مواصلات اور مجموعی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے لاہور گیریئن کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر لاہور نے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا لاہور گیریئن آمد پر استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں فارمیشن کے آپریشنل تیاری، تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت بڑھانے سے متعلق اہم اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز نے خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کے استعمال کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مشق مستقبل کے جنگی ماحول سے ہم آہنگی، جدت اور لچک پر پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر توجہ کو اجاگر کرتی ہے۔ افسران سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف ڈیفنس فورسز نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا اور کثیر الجہتی چیلنجز کا بھرپور عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور یکسوئی سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے بنیادی مشن کو دہراتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اندرونی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، جہاں بہترین کارکردگی، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کی روایت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے فوجی جوانوں کے لیے فراہم کی جانے والی کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا اور جسمانی فٹنس، حوصلے اور مجموعی فلاح و بہبود کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے CMH لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے مکمل طور پر جدید سہولیات سے آراستہ طبی مرکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چین کے شہر بیجنگ میں پولیس کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہائی ٹیک ٹریننگ کے سیکشن اور گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا۔ بیجنگ پولیس کالج کے صدر نے محسن نقوی کو ٹیکنالوجی بیس تعلیم اور عملی تربیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو اور معیار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ اس ضمن میں نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کے لیے معاہدہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی۔ دیکھ رہی ہوں جی۔ ریاض میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔
جہاں انہوں نے سعودی ٹرائل شوز اور ان کے جو باقی چاق و چوبند دستے ہیں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دورے کے دوران ایئر چیف نے سعودی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور مستقبل کی شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاک سعودی تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور پاک فضائی کی اسپیس، سائبر، مصنوعی ذہانت اور الیکٹرانک وارفیئر میں بڑھتی ہوئی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ سعودی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، جبکہ دونوں ممالک نے مشترکہ تربیتی سیشن اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 750 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,87,270 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 908 پوائنٹس کا بھی اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,87,427 پر بھی پہنچی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے آئندہ زرعی پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ میں کٹوتی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ویزا سیمیا قیادت سے ملاقات اور پاکستان اور ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالی شمولیت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں حکومت اور ویزا کے درمیان تعاون مضبوط بنانے، کیش لیس اکانومی، فن ٹیک جدت، فراڈ کی روک تھام اور چھوٹے کاروباروں کی معاونت پر گفتگو کی۔ وزیر خزانہ نے IMF پروگرام اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں سرکاری ادائیگیوں کی ڈیجیٹلائزیشن جاری ہے۔ ویزا قیادت نے پاکستان کے بہتر معاشی اشاریوں استحکام پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے امریکن بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات کی، جس میں پاکستان کی معاشی صورتحال، سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے اور گزشتہ 3 برسوں میں معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ معیشت کی مجموعی صورتحال آج پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ جام کمال خان نے بتایا کہ IMF پروگرام کے تحت مشکل مگر ضروری فیصلے کیے گئے، جن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود 22.5% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹس میں آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلے کے اسعار میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی بھی بہتر رہی ہے۔ حکومت اور نجی شعبہ مل کر معاشی پالیسیوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر امریکن بزنس کونسل کے وفد نے پاکستان کی معاشی سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین، وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر تزئین و آرائش، توسیع اور مکمل ہونے والے دیگر کاموں کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر کو اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر کام کی تکمیل سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ NHA نے معیاری اور دیرپا کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا ہے۔ روڈ کٹ اور تجاوزات ختم کر کے بہترین لائٹنگ، گرین ایریاز، سروس روڈز اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم ٹریک کے ساتھ نیا ٹول پلازا بھی فنکشنل ہو گیا، جس سے سیاحوں کو بہترین سہولتیں ملیں گی۔ وزیر اعظم جلد مری ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے۔ مری ایکسپریس وے کو خوبصورت اور آرام دہ بنانے پر سیاحوں نے بھی وفاقی وزیر سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر مسجد کی تعمیر کی نشاندہی بھی کروائی، جہاں خواتین کے لیے نماز کی علیحدہ سہولت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں صوبے میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر ضلع میں اسٹروک سینٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں SIFC کی فیصلہ کن اور مؤثر قیادت کی بدولت توانائی کے بڑے منصوبے پاکستان کی صنعتی ترقی کو نئی جہت فراہم کر رہے ہیں۔ NGC نے شیخ پورہ میں KV 220 قائد اعظم بزنس پارک گرڈ اسٹیشن کو کامیابی سے فعال کر دیا۔ 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل منصوبہ صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے معاشی سرگرمیوں کو تقویت دے گا۔ NGC کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر الطاف حسین کے مطابق خصوصی اقتصادی زونز کے لیے جدید پاور انفراسٹرکچر سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان نہایت ذہین ہیں، بہتر مستقبل کے لیے نوجوانوں پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ طلباء کو جدید تعلیمی وسائل فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں میں علم پر مبنی معیشت کی تشکیل پر
زور دیا اور کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور آنے والے چند سالوں میں روایتی نوکریوں کے مواقع کم ہو جائیں گے۔ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یونیورسٹیز کا مقصد نوجوانوں کو حوصلہ دینا اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔ بحری امور کے وفاقی وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر فیری ٹرمینل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کے منازل کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر کاروباری طبقے کا اعتماد بحال ہوا ہے اور لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی کریپرز مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی بدولت ٹرمینل کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر نے فیری ٹرمینل کا افتتاح کیا اور اس کی آپریشنل معلومات حاصل کیں۔ پاکستان بیت المال سپورٹ کر رہا ہے اور الحمدللہ اس سال ہم نے 10 ارب سے 14 ارب بجٹ کیا اس کا، اور ہیلتھ میں ہم نے 227 ملین سے بڑھا کر 278 ملین ہم نے اس کا بجٹ کیا ہے، اور میڈیکل اسسٹنس کے لیے جو پہلے میکسیمم 10 لاکھ روپے کسی بھی سرجری کے لیے یا ٹرانسپلانٹ کے لیے یا مریض کو دیے جاتے تھے، وہ اب 10 لاکھ سے بڑھا کے اب وہ 15 لاکھ کر دیے گئے ہیں۔ نرم کے لیے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان بیت المال نے 43,000 ٹوٹل 43,000 انہوں نے کیے ہیں۔ نرم کے لیے 2267 مریضوں کا علاج یہاں ہوا ہے، اور ابھی 350 سے 400 پیشنٹس کرنٹلی زیر علاج ہیں پاکستان بیت المال کے اندر، اور الحمدللہ آج کا ہمارا یہ وزٹ یہ شفافیت اور جیسے ادھر کیا گیا کہ جی کے پی بی ایم کا ادھر ایک ڈیسک ہو، جی ایک کاؤنٹر ہو کوئی، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے، اور اس کو آن لائن پورٹل کے طور پہ اس ڈیسک کو پی بی ایم کے ساتھ اور نرم کو ہم جوڑیں گے کہ کیسز جو فائنینشیل اسسٹنس کے جتنے بھی کیسز ہیں ایز سون ایز ارلی یہ کیے جائیں، کیونکہ دور دراز سے اسلام آباد میں کیپٹل میں ہمارے کشمیر سے گلگت بلتستان سے جی بی سے وہ ہمارے پیشنٹس آتے ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں کی جائیں، اور مریضوں کے لیے کہ انہیں بار بار چکر نہ لگانا پڑے، اور ان کو کیونکہ آلریڈی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اس ڈسیبلٹی کے بعد ان کی جو ہرڈلز ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، اس کی کمی میں انشاءاللہ تعالی ہماری منسٹری پاکستان بیت المال اور نرم کی جو انتظامیہ ہے ان سے مل کے ہم انشاءاللہ وہ آسانیاں ہم پیدا کریں گے۔ اور آج کی بریفنگ جو نرم کی سٹاف نے، خاص طور پہ ڈاکٹر شائستہ ایٹی صاحبہ نے اور ان کے پورے، اور ون آف دا فائنسٹ ڈاکٹرز آر سٹنگ ہیئر، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم مل کے ہم دکھی انسانیت کی جو ہمارے قائد کا، ہمارے وزیر اعظم کا مشن ہے، ویژن ہے، اس کے تحت ہم دکھی انسانیت کی اور زیادہ خدمت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وزیر تخفیف غربت اور سماجی تحفظ سعید عمران احمد شاہ کی بحالی سینٹر کے دورے پر اسلام آباد میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کی مالی معاونت کی جا رہی ہے، مستحقین کی مالی معاونت سے مشکلات کم ہوں گی۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیجنگ میں پبلک سیکیورٹی کے پاسپورٹ بیورو کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے ایگزٹ انٹری ایڈمنسٹریشن بیورو کے مختلف شعبوں کا تفصیلی مشاہدہ کیا اور چین کے پاسپورٹ بنانے اور امیگریشن سسٹم بشمول ون ونڈو سہولت کے تحت تیز رفتار پروسیس کا جائزہ لیا۔ انہیں امیگریشن پالیسی درخواست سے پرنٹنگ تک کے مراحل، غیر ملکیوں کی آمدوں اور قیام اور بیجنگ ماڈل کے جدید انٹری ایگزٹ کنٹرول سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے چینی سسٹم کی مؤثر
اور برق رفتاری کو سراہا اور کہا کہ پاکستان میں بھی جدید پاسپورٹ اور امیگریشن نظام فول پروف اور تیز رفتار بنایا گیا ہے۔ آن لائن درخواست کے بعد 24 گھنٹے میں پاسپورٹ فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکہ کا 66 عالمی اداروں اور تنظیموں سے علیحدگی کرتے ہوئے ان کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ درجنوں بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کے اداروں سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، جن میں ایک اہم عالمی موسمیاتی معاہدہ اور خواتین کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے امریکی قومی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق امریکہ 35 غیر اقوام متحدہ تنظیموں اور 31 اقوام متحدہ کے اداروں سے نکل رہا ہے۔ ان میں اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جن دیگر اداروں سے امریکہ جلد از جلد علیحدگی چاہتا ہے ان میں اقوام متحدہ کا تجارتی و ترقیاتی کانفرنس، انٹرنیشنل انرجی فورم، اقوام متحدہ کا رجسٹر آف کنونشنل آرمز اور اقوام متحدہ کا پیس بلڈنگ کمیشن شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ادارے ایسے نظریات کو فروغ دیتے ہیں جو امریکی خود مختاری اور معاشی طاقت سے متصادم ہیں، اس لیے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے ان پر خرچ کرنے کے بجائے دیگر مؤثر طریقوں سے استعمال کیے جانا بہتر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے صرف امریکی سامان خرید سکے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی سامان میں زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات، بجلی کارخانے اور توانائی کی سہولیات بہتر بنانے کے آلات شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ وینزویلا نے امریکہ کو اپنے اہم ترین تجارتی شراکت دار کے طور پر منتخب کیا، جو دانش مندانہ اقدام اور وینزویلا اور امریکہ کے عوام کے مفاد میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ وینزویلا صرف امریکی مفادات پورے کرنے کی صورت میں ہی اپنا تیل بیچ سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وینزویلا اگر امریکی قومی مفادات کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے تیل بیچنے کی اجازت نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ وینزویلا کے عبوری حکام سے قریبی رابطے میں ہے۔ وینزویلا کے عبوری حکمرانوں کے فیصلے امریکہ کے بتائے ہوئے ہوں گے۔ امریکی بحریہ کوسٹ گارڈز نے روسی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی کارروائی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ روسی پرچم والے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینا بحری قزاقی ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے مطالبہ کیا کہ امریکہ جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی واپسی یقینی بنائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیوٹ نے اس حوالے سے بریفنگ بھی دی اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ آپ کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے امریکی خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ رہائشی علاقے میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خاتون ڈرائیور نے راستہ روکنے پر امیگریشن اہلکاروں کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی۔ رد عمل میں ایک اہلکار نے خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ICE افسر کی فائرنگ بظاہر دفاع میں تھی۔ خاتون نے افسر کو گاڑی سے کچلا۔ خاتون بے نظمی، مزاحمت اور رکاوٹ ڈال رہی تھی اور ICE افسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ نیو یارک کے میئر زہرا ممدانی اور کانگریس خاتون الہان عمر نے منیاپولس میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں خاتون کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف منظم جبر اور نسل کشی کی ریاستی پالیسی بے نقاب ہو چکی ہے۔ مودی راج میں ریاستی ادارے ہندوتوا ایجنڈے کے تابع بھارتی اداکار اور ہدایتکار پرکاش راج نے مودی اور RSS کے گٹھ جوڑ کا پول کھول دیا۔ ان کے مطابق مسلمانوں، قبائلیوں اور اقلیتوں کے خلاف منظم ایجنڈے کے تحت نسل کشی کی تیاری ہو رہی ہے۔ بھارت میں انصاف میں تاخیر نہیں، انصاف کا انکار ہو رہا ہے۔ پرکاش راج نے کہا کہ غیر قانونی، جابرانہ اور بدعنوان پولیس نے عوام کو تھانوں سے خوفزدہ کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ BJP اور RSS آئین میں تبدیلی اور جمہوریت کے قتل سے اپنا ایجنڈا واضح کر چکی ہیں اور مودی کے اقتدار کے بعد بھارتی جمہوریت محض ایک فریب بن چکی ہے۔ امریکہ کے بعد آسٹریلوی جریدہ دی آسٹریلیا ٹوڈے نے بھارتی جعلی ڈگری سکینڈل پر آسٹریلیا کے تحفظات واضح کر دیے ہیں۔ آسٹریلوی سینٹر میلکم رابرٹس نے بھارتی جعلی ڈگری سکینڈل کو آسٹریلیا کے وزارت نظام کی ساکھ کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ آسٹریلوی سینٹر کے مطابق بھارتی پولیس نے 22 جامعات سے 1 لاکھ جعلی اسناد برآمد کی۔ 10 لاکھ سے زائد جعلی اسناد بیرون ملک ملازمتوں کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف بھی کیا۔ آسٹریلیا میں 23,000 غیر ملکی طلبہ کی جعلی ڈگریوں کے ساتھ پکڑے جانے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بھارت میں جعلی سرٹیفکیٹ 1,350 سے 7,300 آسٹریلوی ڈالر تک فروخت کیا جاتا تھا۔
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, शहर औलिया में शदीद सर्दी और धुंध का सिलसिला जारी है, जिससे गंदम की फसल को फ़ायदा पहुंच रहा है। बात करते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान, मौसम की सूरत हाल और फसल पर पड़ने वाले असरात से आगाह कीजिएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, जबकि सुबह और शाम के औकात में शदीद धुंध का सिलसिला भी जारी है। इस शदीद सर्द मौसम के और धुंध के फसलों के ऊपर क्या असरात हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं गंदम के वाले से बात करूं तो खुशाइंद बात यह है कि पंजाब भर में 100% से ज़ायद रकबे के ऊपर जो है गंदम काश्त की गई है। हमारे साथ डॉक्टर राजा गुलाम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि जो इस वक्त काश्तकारों को क्या हिकमत अमली बरतब करनी चाहिए? इस वक्त की जो सर्दी है ये गंदम के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि गंदम सर्दियों की फसल है तो इसकी कुछ ख़ास सर्दियों की रिक्वायरमेंट भी होती है, झाड़ बनाने के लिए और पौधे को मजबूत बनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिट्टा आबाद में बनाने के लिए। तो इस वक्त सिनेरियो में जो सर्दी पड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये गंदम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। पानी की कमी औस से पूरी होती रहेगी और मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा रहेगा। किसान भाइयों को आजकल सिर्फ़ और सिर्फ पानी लगाने में एहतियात करने की ज़रूरत है कि आजकल वो इतनी सर्दी के हालात में गंदम को पानी ना लगाएं। उसके अलावा बाकी जितने भी लवाजमात हैं, जिन्होंने खाद अपनी पूरी नहीं की, वो अपनी खाद पूरी करने की कोशिश करें। इसमें पोटाश और फास्फोरस दोनों खादें लाजमी शामिल करें अपने खादों के रूटीन में। और उसके अलावा जड़ी बूटी मार अगर स्प्रे नहीं किया गया गंदम पे और उसमें जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो अभी भी वक्त है, किसान जड़ी बूटी मार स्प्रे करके अपनी फसल को जड़ी बूटी से पाक कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और साथ साथ ज़री माहिरीन का यही कहना है कि जो काश्तकार जो हैं वो पानी लगाने में एहतियात करें और जो ज़रूरी खादें जो हैं वो फसल को जो है उसको फराहम की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया फरहान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बलूचिस्तान भर में मौसम इन दिनों शदीद सर्द है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कम। तफसील कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में इन दिनों मौसम अब शदीद सर्द है। शुमाली इजला में बेशतर इलाकों में रात गए और सवेरे टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कम रहने लगा है। 24 घंटे के दौरान -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ज़ियारत सबसे सर्द रहा। कलात में दर्जे हरारत -8, कोयटा -4, मुस्लिम बाग -2.5, पशिन और दालबंदीन -1, चमन और लोरलाई 0, जबकि पंजगूर और योब में पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सोबतपुर, डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद डिवीजन के मैदानी इलाकों में भी सवेरे धुंध छाई रहती है। मेट ऑफिस का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान भी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द मगर खुश्क रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, योब, किला अब्दुल्ला और कलात में रात गई टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कम रहने की ही तवक्के है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। इस दौरान उरमाड़ा और पसनी में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब, शेरी खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के बेशतर अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही, जबकि खित्ता पोटोहार और कश्मीर में चंद मुकामात पर कोहरा पड़ा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की सूरत हाल से। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा पहले नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दूसरे नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रहा। भारत का शहर कोलकाता 5वें नंबर पर, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रहा। और आखिर में छठे नंबर पर दुनिया में आलूदा तरीन शहर में काहिरा का दारुल हुकूमत दोहा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very warm good morning. Let's begin with the roundup of this week's activities. We begin with the Right to Self-Determination Day for the people of Jammu and Kashmir that was celebrated on the 5th of this month. The date marks the adoption of the United Nations Security Council resolution on Jammu and Kashmir on 5th of January 1949, which basically enshrines that the people of Jammu and Kashmir have the right to determine their own future through a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations. The international law recognizes the right to self-determination as a cornerstone of the principle enshrined in the UN Charter. The Kashmiri people have been denied this right by India for over 4 decades. The illegal occupation of Jammu and Kashmir by India stands as a stark tragedy of our time. The people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir continue to endure systemic repression, widespread human rights violations, and denial of their fundamental rights and dignity. India has made consistent efforts to silence the genuine leadership of the Kashmiri people and muzzle the media. The number of Kashmiri political prisoners is ever increasing, in prison is ever increasing, and number of political activities have been outlawed by the authorities. The profiling and harassment of innocent Kashmiris, arbitrary detentions, and the so-called cordon and search operations have become a norm in the occupied territory. Thousands of Kashmiri leaders and members of the civil society in IIO-JNK are imprisoned. Musarrat Alam, Shabir Ahmed Shah, Asiya Andrabi, Dr. Qasim Fakhtu, Advocate Abdul Qayyum, Fahmida Sufi, and many others have endured decades of incarceration. Yasin Malik stand convicted after a sham trial. Khurram Parvez and journalist Irfan Mehraj languish in jail on account of reprisals by the Indian occupation authorities. Indian illegal and unilateral actions of 5th August 2019 represent a blatant attempt to consolidate the illegal occupation through demographic engineering of IIO-JNK. These matters are designated to systemically transform the Kashmiri people into a disenfranchised community in their own homeland, in clear violation of international law and principles of self-determination. Despite enduring decades of oppression and countless sacrifices, the Kashmiri people have remained resolute in their just struggle to achieve their right against Indian occupation. Pakistan will continue to extend its unwavering moral, political, and diplomatic support to the Kashmiri people in their just struggle for the right to self-determination. The second important development, ladies and gentlemen, during the visit was the Deputy Prime Minister visit to China and the 7th round of the strategic dialogue. The joint communique issued after this, you must have seen. This dialogue was held in Beijing on 4th of January 2026. The joint communique is a comprehensive document summing up the discussions on an entire spectrum of Pakistan-China relations in wide-ranging areas, including strategic and political cooperation, as well as cooperation on defense and security, economy, trade, investment, cultural, people-to-people exchange, and international and regional issues of shared interest. The two sides reaffirmed their unyielding support to each other on issues concerning their core interest. Pakistan reaffirmed firm commitment to One China principle and reiterated that Taiwan is an inalienable part of Chinese territory. Pakistan firmly supports efforts of China to achieve national reunification and on issues concerning Xinjiang, Xizang, Hong Kong, and the South China Sea. China reiterated its steadfast support to Pakistan to safeguard its sovereignty, independence, territorial integrity,
China commended the comprehensive measures taken by Pakistan to combat terrorism and fully recognizes the significant contribution and huge sacrifices that Pakistan has made in combating terrorism over many years. The two sides agreed to further align their development plans and priorities and build on the upgraded version 2.0 of the China-Pakistan Economic Corridor, which is pioneer project of the Belt and Road Initiative. The two sides emphasized the importance of South Asian regional order underpinned by the United Nations Charter, the international law, and the basic norms governing international relations. They reiterated opposition to any unilateral actions and reaffirmed the significance of maintaining peace and stability in South Asia and necessity of resolving outstanding disputes through dialogue and consultations. The Pakistani side briefed the Chinese side on its position and latest developments of the situation in Jammu and Kashmir. China reiterated that Jammu and Kashmir dispute is a leftover from the history and should be properly and peacefully resolved in accordance with the UN Charter, relevant UN Security Council resolutions, and bilateral agreements. The two sides expressed readiness to conduct transboundary water resources cooperation under the principle of equality and mutual benefit, and emphasized that imperative of fulfilling international legal obligations. The significance of the maintenance of international and regional security and strategic stability was reiterated. The two sides expressed readiness to continue leveraging the China-Afghanistan-Pakistan trilateral foreign ministers dialogue and the China-Bangladesh-Pakistan cooperation mechanism to deliver new outcomes. The two sides agreed to keep in close consultations and communication on the Afghan issue. The two sides called on for more visible and verifiable actions to dismantle and eliminate all terrorist organizations based in Afghanistan, which continue to pose serious threats to regional peace and global security, and prevent terrorist organizations from using the Afghan territory for terrorism against any other country and to endanger any other third country. Ladies and gentlemen, this week the Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar continued to have a number of telephone calls with his counterparts from other countries. On 6th January, he held a telephonic conversation with Foreign Minister of Myanmar, U Than Shaw, and reviewed current and level of bilateral relation. With the Foreign Minister of Indonesia, Mr. Sugiarno, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister reviewed the state of Pakistan-Indonesia relations, development in Somalia, and efforts for lasting peace in Gaza, and they agreed to maintain close contacts on these issues. Subsequently, with the Foreign Minister of Egypt, Badr Ahmad Mohammed Abdul Atteh, the DPM reviewed current regional situation and reaffirmed commitment to enhance bilateral cooperation in the areas of mutual interest and continue engagement on key regional issues. With Bangladesh Foreign Advisor Mr. Tawheed Hussain, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister reviewed bilateral relations as well as recent developments in Asia and the Middle East. With the Foreign Minister of Malaysia, Muhammad bin Haji Hassan, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister reviewed the state of bilateral relations and exchanged views on recent regional developments, including the situation in the Middle East, where both sides underscored the importance of continued consultations and agreed to remain in close contact. With the Foreign Minister of Turkey, Hakan Fidan, the DPM discussed the evolving regional situation and enhanced bilateral cooperation in areas such as trade, technology, tourism, and IT. And with the Foreign Minister of UAE, Mr. Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the DPM exchanged views on current regional situation and expressed satisfaction over the positive trajectory and improvement in regional situation. The DPM-FM appreciated the dialogue and diplomacy that has resulted in tangible outcomes on the ground.
With Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, the DPM twice held telephone conversations this week. He welcomed the Saudi Foreign Ministry's statement regarding Yemen and appreciated efforts of all sides to resolve the regional situation amicably. The DPM also stressed that all concerned in the region must avoid any escalatory move and advised to resolve the issues through dialogue and diplomacy for the sake of regional peace and stability. And finally, the Minister of Economy of Azerbaijan, Mikhail Jabarov, held a telephone discussion with the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, basically on the realization of the Azerbaijan's investment of $2 billion in Pakistan. The DPM underscored the importance of high-level cooperation in areas of mutual interest, and it was agreed to finalize the mechanism in this regard, allowing Azerbaijani investment in the identified sectors of the Pakistan economy. With this, I conclude my opening remarks and open the floor for question answers. Ji Saleh Zafar sir. A country which is notorious for its transnational terrorism and its so-called intelligence gathering agency, which has been sponsoring terrorism across the world. Indian Minister for External Affairs has alleged that Pakistan has centers for the training of the terrorists in its urban areas. This is for the first time he said this while in a European country like Luxembourg. I wish to have your comments. What is wrong with the Indian leadership? They are talking this much nonsense. Thank you, sir. Pakistan firmly rejects the irresponsible and misleading assertions made by the Indian External Affairs Minister. Once again, India has sought to deflect attention from its own deeply troubling record as a neighbor marked by promotion of terrorism and personal contributions to regional instability. They have instigated terrorism in the region and they have promoted regional instability, and this is the kind of statement that is to divert the attention from this record. The Indian External Affairs Minister's this statement in Luxembourg also constitute a blatant attempt to divert attention from the recently surfaced documentary evidence indicating that New Delhi sought a third country's intervention to secure a ceasefire with Pakistan during the May conflict. No amount of bluster can obscure India's fabricated narrative surrounding counter-terrorism, particularly the Pahalgam incident, or its reckless misadventure against Pakistan in the aftermath of the Pahalgam incident. New Delhi's fixation on Pakistan cannot conceal its own role as a serial disruptor of peace. India has carried out extrajudicial killings abroad, interfered in the internal political affairs of neighboring states, exported terrorism into Pakistan, including through operatives such as Kulbhushan Jadhav, and have provided safe havens to wanted criminals. For smaller states in the region, India too has been a source of coercion rather than cooperation, while minorities within its border face escalating intimidation and repression. So, before presuming to lecture others, India would do well to confront its own conduct and the growing gap between its rhetoric and reality. Thank you. Ji sir. Thank you, sir. This is Hussain Raza from Pakistan Television. Sir, what's the Pakistan stance regarding demolition of structures near the Faiz-e-Ilahi Mosque in Delhi and the reported damage to the mosque? Yes, this development
came to the fore this week, and we monitored it, and we noted with grave concerns the developments around Faiz-e-Ilahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drive. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz-e-Ilahi Mosque. The Faiz-e-Ilahi Dargah, a mosque over centuries old, stands as a very important symbol of Muslim religious, cultural and historical heritage, and continues to serve as a central place of worship and community life. So the demolition drive is not an isolated incident, rather it reflects I should say a very systemic and deliberate campaign by the RSS BJP nexus to target and undermine and erase the Muslim heritage across India. The destruction of Babri Mosque, you would recall, in 1992 by extremist mobs driven by fascist and majoritarian ideologies remain a stark reminder of this pattern. The subsequent judicial outcomes, which basically absolved those responsible and sanctioned the construction of a temple on the site of the demolished mosque, underscore the deeply discriminatory approach of the Indian states towards religious minorities and erosion of the rule of law where Muslim rights are concerned. So this latest episode also reflects a broad pattern of pressure on religious minorities in India and a deliberate attempt at eroding Muslim culture and religious heritage under the influence of fascist Hindutva ideology. Numerous other historic mosques now face similar threats of desecration or demolition, while Indian Muslims continue to experience growing social, economic and political marginalization. So we'll call upon the international community to take serious notice of this alarming rise in Islamophobia, hate speech and hate-motivated violence in India. The United Nations and other relevant international mechanism, human rights machinery must play a positive and proactive role and principal role in safeguarding the religious and cultural rights of the minorities. We urge the Government of India to fulfill its constitutional and international human rights obligation by guaranteeing the safety and security of all religious denominations, including Muslims, by protecting their places of worship in accordance with international law and universally recognized human rights standards. तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान चीन की कौमी वहादत के हुसूल के इक़दामात की हिमायत करता है। पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.2 के तहत तरक्याती मनसूबों में आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक है। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने पर उन्होंने जोर दिया।